اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب شروع کرتے ہیں۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے باقی صورتوں کی نسبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں جو معروف ہوئے ابو لہب کے نام سے۔ یہ صورت ان کے اور ان کی اہلیہ کے بارے میں ہے، اور یہ کسی تعریفی انداز میں نہیں ہے، بلکہ ان کی مذمت اور ان کا برا کردار اور ان کا برا انجام بیان کرتے ہوئے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کو باقاعدہ اس انداز سے بیان کیا۔ بات یہ ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایمان نہیں لائے، کفر کا راستہ اختیار کیا، لہذا یہ بھی قابل مذمت چیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کفر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دشمنی اور مخالفت میں بھی آ گئے، اور ایک آدمی دشمنی اور مخالفت کی جس انتہا پہ جا سکتا ہے، ابو لہب اور ان کی بیوی جمیل بنت حرب، یہ دونوں دشمنی کی انتہا میں چلے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ صلہ رحمی پر بڑا زور دیتے تھے۔ صلہ رحمی ان کے ہاں ایک بہت بڑا عمل تھا، نیکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے اوپر کفار ظلم کر رہے ہیں، وہ فوراً اسی صلہ رحمی کی وجہ سے اور حقیقت سمجھتے ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں بھی آئے، ایمان بھی لے آئے۔ ابو طالب کو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن آخری وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نشاور کرتے رہے۔ ابو لہب اس صلہ رحمی کو اس نے پامال کیا، اور اس نے عرب کے اندر ایک بڑی غلط روایت ڈالی۔ جب قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علیہ باللہ ثم علیہ باللہ قتل کا ارادہ کیا نا کہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں، تب بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی، اور مخالفت اس بنیاد پر کی کہ بھائی حضور کا پورا خاندان حضور کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ صلہ رحمی ہے۔ عرب صلہ رحمی کو بہت ترجیح دیتے تھے، اس پر فوکس کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت وہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور دشمنی میں اس صلہ رحمی کو بھی پامال کر گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر اس پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ دونوں ہاتھ ٹوٹنا یہ اصل میں محاورہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کی کمر ٹوٹ گئی، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، یا نہیں، وہ محاورہ ہوتا ہے بے انتہا نقصان سے دوچار ہو جانا۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب، اس نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ نے دعوت دی نا تو اس نے کہا تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ رب العزت نے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ حضور کے ہاتھ تو نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ، لیکن تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ وَتَبْ، اور بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وَتَبْ، اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔
ما اغنا نہیں کام آیا عنہ اس کے مالہ اس کا مال وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آئی. عرب کا معروف سردار تھا, قریش کا عرب کا معروف سردار تھا ابو لہب, مال و دولت والا, حسن و جمال والا, عہدے مرتبے والا, لیکن نبی کی دشمنی وہ جرم ہے کہ اس کے بعد انسان کو کوئی چیز بچا سکنے والی نہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور اس کی کمائی. سیصلا عن قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں ذات لہب شعلہ مارتی, لہب انگارہ شعلہ, عن قریب وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو دنیا کا انجام پہلے بتایا, برباد ہو گیا. چنانچہ موذی ترین بیماری میں مبتلا ہوا, گھر والوں نے اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا, غلاموں کے ہاتھ کھانا دیا جاتا تھا, جاؤ کھانا پہنچا کے آؤ, اور وہ اس کی کوٹری کے پاس جا کر کھانا رکھ کر تو اس کو کسی لکڑی سے دھکیل دیتے تھے اندر. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے پاس نہیں پہنچاتے تھے کھانا, خود ہی کھا جاتے تھے. اور اسی حالت میں اس کے اعضاء گلنے شروع ہو گئے, اعضاء اس کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے اور بالآخر مر گیا. اور جب مرا تو اس کی کوئی باقاعدہ قبر نہیں تھی, بلکہ وہیں گڑھا کھود کر اس کو اسی میں دبا دیا گیا. یہ اس کا تھا, دنیا میں یہ ہوا. اور سیصلا نارن ذات لہب, جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی, اب جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور مخالفت میں بہت زیادہ تھی. اور وہ یہ کرتی تھی کہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی گٹھے بنا بنا کر, اور لکڑیاں بھی وہ شاخیں کہ جن میں خوب کانٹے ہوتے, اور ان راستوں میں جا کے ڈال دیتی کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرنا ہوتا تھا, اور اس لیے ڈال دیتی کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ خون آلود ہو جائیں اور زخمی ہو جائیں. حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے والی. اب اس کا تذکرہ ہے. وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب, حمالہ اٹھانے والی, الحطب لکڑیوں کے گٹھے, اور اس کی بیوی لکڑیوں کے گٹھے اٹھانے والی. فی جیدہا اور اس کی گردن میں حبل رسی, من مسد بٹی ہوئی, بٹی ہوئی کا مطلب جس کو گرے دے دے کر اور مضبوط کیا جاتا ہے, اور اس کی گردن میں مضبوط رسی, بٹی ہوئی رسی. اب ہوا یہ کہ جو گڑھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھودا تھا خود اس میں گری. لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی, خود لاتی تھی, حالانکہ بڑی امیر کبیر اور جاہو جلال اور مرتبے والی عورت تھی, لیکن جب حضور کی دشمنی میں گئی تو خود لکڑیاں اٹھا کے لاتی کہ میں خود یہ حضور کے راستے میں ڈالوں گی. اور ایک دن اسی طرح وہ گٹھا لے کے آ رہی تھی لکڑیوں کا, اور وہ جو رسی تھی اللہ کی طرف سے اس کی گردن میں پھنسی, اور ایسی پھنسی کہ اسی رسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ دونوں میاں بیوی اتنے بڑے انعام کے حقدار ہو سکتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان کے گھر کے فرد آپ پر ایمان لے آتے تو بہت بڑا انعام پا سکتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے, اور جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں اسی سرزمین پر وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے, اور اسی سرزمین پر وہ اس انجام کے مرتکب ہوئے.